موضوع الدرس في تربية الأهل ووقايتهم من النار، سورة التحریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أرفد قال حدثنا الوليد بن بكير أبو جناب عن عبد الله بن محمد الأبدي النبي سنان البصري النبي قلابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا ولا هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا۔ ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے جب قیامت قریب ہو جائے گی تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، نکاح الرجل امرأتہ او امتہ فی دبرہا، کسی مرد کا اپنی بیوی یا اپنی باندی کے ساتھ غلط راستہ استعمال کرنا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ وذالک مما حرم اللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا۔ ویمقت اللہ علیہ ورسولہ، اللہ کا اور اللہ کے رسول کی اس پہ ناراضگی اور غضب ہے، یعنی کوئی بندہ اللہ معاف کرے اپنی بیوی سے الٹے راستے کو استعمال کرتا ہے، یعنی فرج کے بجائے دبر کو استعمال کرتا ہے، عمل لواطت کا احیاء کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ اللہ کے رسول نے بھی حرام ٹھہرایا، اور اللہ کے رسول کا اس پہ غضب ہے۔ ناراضگی کا معنی غضب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا امرأتہ فی دبرہا، جو بندہ اپنی بیوی کو اس کے الٹ راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔
اور یہ قیامت کی علامات میں. اب اس حدیث پہ آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں. یہ نہیں ہوتا کہ بس حدیث سن لیا، پڑھ لیا، ایک کان سے سنا ادھر سے نکال دیا، نہیں. ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور دیکھیں کہ 1400 سال پہلے جو رحمت دو جہاں نے علامات قیامت کا بیان فرمایا وہ بالکل حرف بحرف صحیح ہو رہے. ابھی آپ مکہ شریف میں ہیں تو حضور نے اگر کوئی بات کی تو مکہ مدینہ کی بات ہے نا. حضور کے سامنے تو حجاز تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ وہ لوگ جو کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے، رعاء الشاۃ، بکریاں چرانے والے، حفاۃ عراۃ، گلے میں کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں ننگے ہوتے تھے، یتطاولون فی البنیان، وہ بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ اونچی ہوگا کہ نہیں، میں اس سے بھی اونچی بناؤں. اب ایمان سے کہیں یہ واقعات سامنے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اسلامی ملکوں میں ایسی ایسی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں اور مقابلے ہو رہے ہیں کہ اگر ایک نے 80 منزل بنائی ہے، دوسرے نے 90 بنائی، تیسرے نے 100 بنائی، چوتھے نے 104 منزل. تو جو حضور نے فرمایا تھا بالکل سامنے. اور بنانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کا ماضی دیکھ لیں کیا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ میری امت کے اندر آلات غنا اور موسیقی اور گانا بجانا عام ہو جائے گا. اب ایمان سے کہیں آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور گانے لگے ہوئے، یعنی پوری فلموں کی فلمیں اس کی جیب میں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایک دوسرے کے سامنے زنا کرتے ہوئے بھی نہیں شرمائیں گے. جیسے قوم لوط میں عادت تھی نا، وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تو ایک ہی مکان میں ایک ہی کمرے میں 5 آدمی 10 آدمی ایک دوسرے کے سامنے برائی کر رہے ہیں. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ انسان اپنے دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا. ان یبر صدیقہ ویعق ابواہ، لیکن والدین کا نافرمان ہو. دوستوں کے ساتھ جناب جان دے رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ان کے پاس پیسے بھیج رہا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے. تو یہ بھی علامات قیامت میں. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، کہ جب تمہارے حاکم جو ہیں وہ شریر لوگ بن جائیں، لٹیرے اور ڈاکو وہ تمہارے حاکم بن جائیں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے غنی لوگ جو ہیں وہ بخیل بن جائیں. کروڑوں پتی آدمی، اربوں پتی آدمی ہے، وہ ریس میں تو 10 لاکھ بھی ہار جائے گا، اور کسی فلم سٹار کو اور کسی گانے والے کو تو 25-25 لاکھ کا ہدیہ بھی دے آئے گا، لیکن دین کے کام میں 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا ہے. اس لیے فرمایا اغنیاؤکم بخلاؤکم، کہ تمہارے اغنیاء جو ہیں وہ بخیل ہو جائیں گے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے کہ جو عورت کہے گی وہی ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ آدمی اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنا چاہے، جو بیوی کہے گی وہ چلے گا، خاوند کی نہیں چلتی. وہ اپنے رشتہ داروں میں کرنا چاہے وہ 100 کیڑے نکالے گی، لیکن عورت اپنے رشتہ داروں میں جو رشتہ کرائے گی ان کے لیے تعریفوں کے پل باندھے گی، یعنی ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ خاوند مجبور ہو کہے گا کہ ٹھیک ہے جی پھر جیسے آپ کی مرضی آپ طے کر لیں. تو آپ نے فرمایا وہ امورکم الی نسائکم،
کہ جب سارے تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں. اور آج ایمان سے کہو کون سا محکمہ ہے جس میں عورت نہیں بیٹھی؟ کون سی وزارت ہے جس میں عورت نہیں بیٹھی؟ کون سی پارٹی ہے جس میں عورت نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر اگلی بات سنیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، پھر قبر میں آدمی چلا جائے وہ بہتر ہے. کہ موت آ گئی، دفن ہو گیا، فتنوں سے تو بچ گیا نا. پھر اس کا زمین پہ رہنا جو ہے وہ خطرناک ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے. اب اس حدیث کو دیکھیں، ایک ایک لفظ پہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح المرأة نکاح الرجل مع امرأته او امته فی دبرها، کہ کوئی بندہ اپنی بیوی یا بادی سے غلط راستہ استعمال کرے. اور آج کل تو یہ ایک فیشن ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں فری سیکس، کہ بھئی یہ سیکس ہے جی، اور یہ تو جذبہ حیوانیت ہے جی، اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اچھا، اور بعض فرق باطلہ جو ہیں یاد رکھو، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا نعوذ باللہ کہ جب عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو اگر اس کا اگلا حصہ حلال ہے تو پچھلا حصہ بھی حلال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی اگلا حصہ حلال ہے، وہ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ فاتو حرثکم، کہ تم اس جگہ جاؤ جہاں کھیتی ہے. لیکن وہ قرآن کے ترجمے بھی بدل دیتے ہیں کہ تمہاری بیویاں ہیں اور تم ان کو انا شئتم، جس طرح جہاں سے نہیں. معنی یہ ہے کہ جیسے کھڑے بیٹھے، لیکن حضور نے وضاحت کی فرمایا بھی سمام واحد، لیکن سوراخ وہی استعمال ہوگا جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، تو مولویوں نے روکا ہوا ہے، سب جائز ہے. اچھا، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے نکاح الرجل مع الرجل، کہ لڑکے لڑکوں سے بدفعلی کریں گے، یعنی مرد سے بدفعلی کرے. وہ تو تھا نا کہ مرد اپنی عورت سے غلط راستہ ہے، یہ ہے کہ مرد سے لواطت کرے گا، جیسے قوم لوط میں یہ بیماری تھی. اور جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری قوم تم ایک ایسی برائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کی ہے، یہ سب تمہاری بلا ہے. اور وہ اس میں اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب اللہ کے فرشتے پیغمبر کے گھر میں آ گئے تو قوم آ گئی ہو جی تمہارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، ہمیں دو. کہا اللہ کا خوف کرو، میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو. اگر تم لینا بھی چاہتے ہو تو میری بیٹیاں لے لو، لیکن میرے مہمانوں کو تو رسوا نہ کرو. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں انک تعلم ما نرید، تم جانتے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو لڑکے چاہیے. اب حضرت لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، اتنے گھبرا گئے کہ میرے گھر میں معزز مہمان ہیں اور شکلوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑے عزت والے شان والے لوگ ہیں اور میری قوم ان کے ساتھ برا کرنا چاہتی ہے. قال لو ان لی بکم قوہ، کہہ لگے کاش آج میرے پاس کوئی طاقت ہو. جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی انتہا پہ پہنچ گئی تو فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک. تو اب فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبرا رہے ہو، ہم کوئی انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں تیرے رب کے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. لن یصلوا الیک، یہ تیری قوم ہمارے ساتھ تو تمہارے بھی قریب نہیں آ سکتی ہے، آپ اپنے خاندان کو لے کے نکل جائیں. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، صبح کا جب ستارہ طلوع ہوگا تو تیری امت اور تیری قوم کا ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. پھر اللہ نے سزا کیسے دی؟ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کی بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے اوپر لے آؤ. وہ جڑوں سے اکھاڑ کے اوپر آسمان تک لے گا. اب حکم دیا ان کو الٹا پھینک دو. یہ اسی طرح لڑکوں کو الٹا کرتے تھے، ان کو وہی سزا دو. جعلنا عالیہا سافلہا
ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو الٹا کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان پر جہنم کے پکے ہوئے اب آگ سے جو پتھر ہیں برسا دو. تو اتنا بڑا عذاب آیا. تو مرد سے مرد کا برا کرنا جو ہے یہ وہی قوم لوط کا ہے. اور یاد رکھو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ فقتل الفاعل والمفعول، بدفعلی کرنے والا مرد اور بدفعلی کرانے والا مرد ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ پکڑے جائیں اور ثابت ہو جائے تو ان کو کسی بلند مینار پہ یا پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے ان کو پھینکے وہاں سے، یہ نیچے جا کے مرے اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیں. جو اللہ نے عذاب دیا تھا وہی عذاب دیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، انہوں نے فرمایا کہ فاعل و مفعول یعنی دونوں مرد دونوں ایک دوسرے سے برائی کریں، ان کو قتل کرو اور پھر ان کو آگ میں ڈال دو، جل جائیں، ان کا وجود بھی دنیا میں باقی نہ رہے. اندازہ کریں کتنا بڑا جرم ہے. لیکن آج دیکھو عام ہے. یعنی کوئی سکول کوئی مدرسہ الا جن کو اللہ نے بچایا ہے، ورنہ کوئی امکان. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک عذاب ہے. اچھا اور دیکھیں حضور پاک کا فرمان کتنا سچا ہے. ابھی آپ کے یورپ میں اور امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں وہاں ایک قانون بنایا گیا ہے کہ مرد مرد سے باقاعدہ شادی کر سکتا ہے. قانوناً ان کا نکاح درج ہوتا ہے، رجسٹرڈ ہوتا ہے. مرد مرد گیس کہلاتے ہیں وہ. اچھا ان کی یونین جو ہیں تمہارے ملک میں بھی یہ بات ہے، باقاعدہ ان کی یونین ہیں، ان کے این جی اوز ہیں، اور جو اس کام میں ان کے ممبر بنتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ یرحمکم اللہ. تو ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو دعوتیں دی جاتی ہیں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں، اور وہ کسی بھی ملک میں جانا چاہیں ان کو فوراً ویزا ملتا ہے. ویزا تو عالم کو نہیں ملتا، ویزا تو دین کی تبلیغ کرنے والے کو نہیں ملتا، ویزا تو کسی شریف آدمی کو نہیں ملتا. ان کے لیے تو ویزے کھلے ہوئے ہیں. تو جو حضور نے فرمایا تھا دیکھ لو آج سامنے آ گیا. اچھا اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان پہ بھی اللہ کے رسول کا غضب ہے. اور فرمایا وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَمْقُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ. اور آپ نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عورت کے ساتھ بدفعلی کرے گی. اور یہ بھی اب عام ہے. عورتیں ہیں، بعض عورتوں کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنے مرد کو پسند نہیں کرتی، عورت کے ساتھ جماع کر رہی ہے. اچھا اب وہ یورپ والوں نے تو اور آسانی کر دی ہے نا، وہاں باقاعدہ سیکس شاپ ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، وہاں دکانوں پہ یہ ساری چیزیں بکتی ہیں. انہوں نے اب ہر چیز بنا دی ہے، بالکل عضو تناسل مرد کا بنا دیا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی درمیانہ بھی موٹا بھی باریک بھی. اس کے ساتھ پیٹی لگا دی ہے، عورت نے باندھ لی اور دوسرے سے جمع کیا اور اس نے باندھ لی اور اس سے جمع کی. انا للہ و انا. اچھا اور ایسے بھی بنا دیے ہیں جو سیل سے چلتے ہیں کہ اگر عورت نہ ملے اس میں سیل ڈال دو، بٹن دبا دو، بس وہ چلتا رہے گا. بکتے ہیں بازاروں میں. ایک یہ ظلم ہے، ایک ہمارے ہاں جاہلیت کا ظلم. دیکھو آپ کے پنجاب میں ایک پیر کا دربار ہے، وہاں پر اس دربار پہ یہ قاعدہ ہے کہ پورے دربار کے باہر جو دکانیں ہیں نا جی، وہاں مرد کا عضو تناسل لکڑیوں کے بنے ہوئے مختلف سائز کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور عورتیں جا کے خریدتی ہیں. کیوں خریدتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی جو اس کو استعمال کرے گا اولاد ہو جائے گی، پیر صاحب کی برکت ہے. یعنی پیر صاحب کی برکت کہاں داخل ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں وہاں سوا انا للہ پڑھنے کے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی وہ کام ہے جس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا، اور اللہ کے رسول پر اس پہ غضب ہے.
اور اس کے بعد آگے سنے فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِهَٰؤُلَاءِ صَلَاةٌ مَّا أَقَامُوا عَلَىٰ هَٰذَا حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں ان کی کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں جب تک کہ سچی توبہ کر کے اللہ کے دروازے پہ نہ آئیں، یعنی ان کی توبہ جب تک نہ کریں عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال ذر فقلت لابي بن كعب وما التوبة النصوح قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو الندم على الذنوب حين يفرط منك وتستغفر الله بندامتك من عند الحادث ثم لا تعود إليه أبدا۔ حضرت ذر ابن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بھی بتائیں کہ توبۃ النصوح نصوحہ توبہ نصوحہ کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا وہ ندم علی الذنوب کہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، جب اس سے زیادتی ہو جائے استغفار کرے ندامت کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لے کہ ثم لا تعود الیہ ابدا، اس کے بعد میں پھر کبھی نہیں آؤں گا، اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، یہ توبۃ النصوح ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عباد بن عمرو قال حدثنا ابو عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول التوبة النصوح ان تبغض الذنب كما احببته وتستغفر اذا ذكرته۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں التوبۃ النصوح کہ توبۃ النصوح کا معنی یہ ہے کہ تم اس گناہ کے ساتھ اب بغض رکھو جس کو تم محبوب رکھتے تھے، یعنی جس گناہ کے پیچھے تم دوڑتے تھے، جس کو پسند کرتے تھے، اب اس سے تم نفرت کرو، اور اگر وہ گناہ کیا ہوا یاد آ جائے تو فوراً استغفار کیا کرو۔ فَأَمَّا إِذَا جَرَمَ التَّوْبَةِ وَصَمَّمَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ تُجِبُّ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطِيئَاتِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ۔ اور فرمایا جب آدمی توبہ کے ساتھ یقینی توبہ کرے، پکا ارادہ کر لے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، فَإِنَّهَا تُجِبُّ مَا قَبْلَهَا، اس توبہ سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما قبلها وهل من شرط التوبۃ النصوح الاستمرار على ذلك الى الممات كما تقدم في الحديث ثم لا يعود فيه ابدا۔ اور آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے آمنہ کے لال رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اسلام لے آتا ہے، کافر ہے مسلمان ہو گیا، قادیانی ہے کلمہ پڑھ لیا، ہندو کلمہ پڑھ لیا، یہودی عیسائی ہے، تو اسلام لانے سے جو پہلے گناہ تھے اسلام کی وجہ سے سب کے سب جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ والتوبۃ، اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو تجب ما قبلہا، جو پہلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کیا توبہ کے نصوح میں یہ شرط بھی ہے کہ وہ مرتے دم تک قائم رہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی حدیث میں ہے ثم لا يعود الیہ ابدا، پھر اس گناہ کی طرف ہمیشہ کے لیے نہ آئے، معنی یہ ہے کہ موت تک اپنی توبہ پہ قائم رہے اور توبہ پہ جمع رہے، تو اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ وفی الاصل او یکفی العزم علی اللہ یعود فی تکفیر الماضی میں ازدوا کامل ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ظاہرا فی تکفیر ما تقدم لعموم قولی علیہ السلام التوبۃ تجب ما قبلها وللاول يحتج بما ثبت في الصحيح ايضا من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلیہ ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر فاذا كان هذا في الاسلام الذي هو اقوى من التوبۃ والتوبۃ بطریق اولا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا مرنے تک اس توبہ پہ قائم رہے، یا اس کا ارادہ تو یہی ہے کہ میں نہیں لوٹوں گا، بس یہ ارادہ کافی ہے، چاہے اس سے پھر وہی گناہ ہو جائے، چونکہ لفظ تو یہ ہے کہ التوبۃ تجب ما قبلہا، جو پہلے ہیں سب مٹ جائیں گے، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ وہ پہلی دلیل جو ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ مرتے دم تک اس توبہ پہ قائم رہے،
جیسے فرماتے ہیں من احسن فی الاسلام، جس آدمی نے اسلام کے اندر اچھائی کی، لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ، اسلام لانے کے بعد اس نے اپنے اعمال صالحہ اختیار کیے، اب جو اس نے زمانہ جاہلیت میں غلط کام کیے تھے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، اور اگر اسلام لانے کے بعد بھی برے کاموں میں جلد داخل ہو گیا تو پہلے والے اور اس دونوں میں پکڑا جائے گا۔ تو جب اسلام نہیں روک سکتا ہے تو صرف توبہ کرنے کا معنی یہ تو نہیں ایک دفعہ توبہ کر لو پھر جو مرضی آئے کرتے ہو۔ توبہ کا معنی ہی یہی ہے کہ اس گناہ کی طرف پھر تم قیامت تک مرنے تک نہ آؤ۔ وقوله تبارک وتعالی عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار وعصا من اللہ موجبۃ، یہاں حرف عصا ہے، اور یاد رکھو قرآن میں جہاں جہاں حرف عصا ہو مانا ہوتا ہے اللہ نے اپنے اوپر یہ بات واجب کر لی ہے، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، جیسے یہاں فرمایا عسى ربکم ان یکفر عنکم، یعنی رب نے اپنی رحمت سے واجب کر لیا جب تم توبہ کرو گے تو تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه ای ولا یخزیہم معه، یعنی یوم القیامت، اور ان کو رسوا نہیں کریں گے جیسے اللہ کے پیغمبر، اللہ اپنے پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے، یعنی قیامت والے دن وہ شرمسار نہیں ہوں گے، قیامت والے دن وہ رسوا نہیں ہوں گے، قیامت والے دن ان کو کوئی ہم اور کوئی غم نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ کی طرف سے نور ان کے آگے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا، جیسے سورۃ الحدید میں بھی گزر چکا ہے، اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اللہ ہر مومن کو نور دیں گے۔ بعض کا نور تو ایسے ہوگا کہ جیسے یہاں سے لے کر یمن تک کا علاقہ ہے اتنا بڑا نور ہوگا، اور بعض کا فرمایا ایسے ہوگا جتنا مینار اونچا ہے اتنا بڑا نور کا روشن مینار ہوگا، اور فرمایا بعض کے آگے ہوگا دائیں ہوگا، اور فرمایا ادنا نور جو ہے وہ انگوٹھے کے پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑا ہوگا لیکن اس کی روشنی میں بھی مومن چل رہا ہوگا، تو یہ اس کے اعمال کے مطابق۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن میں جہاں جہاں نور کا لفظ ہے اس سے مراد نور ایمان ہے، اس سے مراد نور ہدایت ہے، اس لیے یہاں بھی ہے کہ قیامت میں بھی اللہ اپنے ایمان والوں کو نور عطا فرمائیں گے، اسی کی روشنی میں وہ پل صراط پہ جائیں گے، اور منافقوں کو بھی نور ملے گا، یاد رکھو، لیکن وہ جب چلنا تھوڑا چلیں گے نا پھر نور چھین لیا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ آدمی روشنی میں بیٹھا ہو نا، دیکھو بجلی فیل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، اپنے گھر میں آدمی دروازہ نہیں ملتا اس کو، دیواروں میں کبھی کبھی ٹکر لگا دیتا ہے، وہ اپنے گھر کا دروازے کا پتہ لگتا ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے۔ روشنی کے بعد جو اندھیرا ہے نا، چونکہ منافق بھی یہی تھے کہ اسلام لانے کے بعد نفاق کیا تو ان کو بھی نور دے کے نور چھین لیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ مومن جب اپنی ایمان کی روشنی میں جا رہے ہوں گے تو منافق چیخ کے پکاریں گے قیل انظرونا نقتبس من نورکم، وہ کہیں گے ایمان والو ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مومن کہیں گے واپس لوٹ جاؤ اور نور حاصل کرو، کیا مانا دنیا میں لوٹ جاؤ جا کے اچھے عمل کرو پھر نور ملے گا نا، یہاں تو نہیں ملتا۔ تو وہ جب لوٹنے لگیں گے ضرب بینہم بسور لہ باب، پھر دیوار آ جائے گی۔ تو اس لیے قیامت میں مومن کے آگے بھی نور ہوگا، مومن کے دائیں بھی نور ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قال مجاہد والضحاک وحسن البصری وغیرہم هذا يقول المؤمن حتى يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ، دیکھیں گے مومن کے منافقوں کو نور ملنے کے بعد بجھا دیا گیا،
اب وہ دعا مانگیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارا نور نہ بجھ جائے بلکہ ہمیں کامل مکمل تام نور عطا فرما دے اور معافی عطا فرما دے. انک علی کل شیء قدیر. قال مجاهد والضحاك والمسيح ونماذج كل مهين يرون يوم القيامة المنافقة فيها. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن مبارك يحيى بن حسان رجل من بني كنانة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. کہتی ہیں کہ یحییٰ ابن حسان فرماتی ہیں، بنو کنانہ کا آدمی ہے، کہ میں نے حضور کے ساتھ فتح مکہ والے دن جو ہے نماز حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ حضور دعا مانگ رہے تھے اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لینا قیامت کے دن. اللہ انبیاء کو بچائیں گے. یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم دعا مانگا کرو کہ اللہم لا تخزنی یوم القیامت. اور اسی طرح ایک دعا ہے اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اللہ مجھے رسوا نہ کر، تم تو جانتے ہو میرے سارے گناہوں کو، اور اللہ ہمیں عذاب نہ دے، آپ عذاب دینے پہ بھی تو قادر ہیں، کون روک سکتا ہے. تو یہ بھی ایک دعا مبارک ہے کہ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. وقال محمد بن المروزی قال حدثنا محمد مقاتل المروزی قال حدثنا ابن المبارک قال اخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن حبيب عبد الرحمن بن جبير بن فيلم سمع ابا ذر وابا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من يؤذن له في السجود يوم القيامة. حضور فرماتی ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اذن ملے گا اور میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. وَأَوَّلُ مَن يُؤْذَنُ لَهُ بِرَفْعِ رَأْسِهِ، پھر اللہ مجھے حکم دیں گے کہ اب سر اٹھا لو. حضور جب شفاعت کی درخواست کے لیے سر سجدے میں ڈالیں گے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا ارفع رأسک سل تؤتی، اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھا کے مانگو، جو مانگتے ہو تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہیں دیا جائے گا. فانظر بین یدی فارف امتی من بین الامم وانظر عن یمینی فارف امتی من بین الامم وانظر عن شمالی فارف امتی من بین الامم. آپ نے فرمایا پھر میں سامنے دائیں بائیں نظر ڈالوں گا تو تمام امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، میں اپنی امت کو پہچانوں گا. فقال رجل یا رسول اللہ وکیف تعرف امتک من بین الامم، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے قیامت والے دن، وہاں تو ساری امتوں کے لوگ جمع ہوں گے. آپ نے فرمایا غرن محجلون من آثار الطہور ولا یکون احد من الامم کذلک غیرہم. آپ نے فرمایا میری امت کے ہاتھ چہرے جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا تھا وہ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اللہ ان کو نور عطا فرمائیں گے. وَعَارِفُهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِإِيمَانِهِمْ، اور میں دیکھوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. وَعَارِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، اور میں دیکھوں گا کہ دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی وجہ سے جو ان کی پیشانیوں پہ رونق ہوگی، پیشانیوں پہ نور ہوگا، اس سے پہچانوں گا. وَعَارِفُهُمْ بِنُورٍ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور میں ان کو پھر اس نور سے بھی پہچانوں گا جو اللہ میری امت کے بندوں کو دیں گے، اور وہ میری امت کے بندوں کے آگے آگے وہ نور ہوگا. تو یہ ساری علامات ہیں جن کو دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. اللہم اجعلنا منہم وارزقنا شفاعت نبیک وادخلنا فی الفردوس الاعلی من غیر حساب. یاد رکھیں ایک بات کہ سب سے پہلا علاج تو یہ ہے
کہ اس دور پر فتن میں فتنوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لیں، کسی صحیح معنی میں جو شیخ ہو، بزرگ ہو، متبع سنت ہو، اس سے بیعت کا تعلق کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیخ جب دعا کرتے ہیں نا تو یا اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ تعلق رکھا ہے ان کو بھی رسوا نہ کر، مجھے بھی رسوا نہ کر، تو آدمی ان کی دعاؤں کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے جو اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں اور ان کے اندر جو اللہ نے نور ایمان رکھا ہے، اس کی بزرگوں نے مثال دی ہے کہ دیکھو یہ لائٹ ہے، اس کے نیچے بیٹھے ہیں تو روشنی آپ کو آ رہی ہے، آپ نہ بھی چاہیں روشنی آئے گی۔ اب چونکہ صحیح معنی میں کسی شیخ کا، کسی بزرگ کا، کسی اللہ والے کا ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو موجود ہے لیکن مشکل ہو گیا، تو اب اس کا علاج جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ایک پروگرام بنا لیں۔ ایک تو اللہ کے فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کریں، نماز فرض ہے صحیح ادا کرو، روزہ فرض ہے صحیح معنی میں رکھو، امیر آدمی ہو زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے ادا کرو، اللہ نے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو۔ ایک تو فرائض کا خیال، دوسرا یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی سے بچیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح و تربیت کریں، اور چوتھا یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں جس میں قرآن پاک کو دیکھ کے تلاوت کریں، چاہے حافظ بھی ہوں لیکن دیکھ کے پڑھیں، جتنا اللہ تمہیں توفیق دے، ایک پاؤ پڑھ سکتے ہو، آدھا پاؤ پڑھ سکتے ہو، ایک پارا پڑھ سکتے ہو، لیکن لازم وظیفہ بنا لو، اور کم از کم ایک تسبیح درود شریف نماز والا پڑھا کرو، اور کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور کوشش کیا کرو کہ حضور کی سنت پہ عمل ہو، جیسے مسجد میں جا رہے ہو بھی دایاں پاؤں پہلے رکھو، نکل رہے ہو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو، حمام میں جا رہے ہو بایاں پاؤں پہلے رکھو، سیڑھیاں اتر رہے ہو تو سبحان اللہ۔ ایک اللہ والوں کی بات ہے، اب بھی وہ زندہ ہے ماشاءاللہ، بیمار ہیں اللہ شفا دے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا تھا، ویسے بھی ایک دوست گئے تو اس نے کہا کہ حضرت کوئی آسان عمل بنائے کہ میں بھی ولی بن جاؤں، اور بھائی بڑا آسان ہے، حضرت ولی بننا آسان ہے؟ انہوں نے کہا تم تو ولی ہو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ولی ہو، اللہ ولی الذین آمنوا۔ انہوں نے کہا پھر بھی حضرت مجھے کچھ بتاؤ، میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، سنت رسول ہے، اس پر پابندی کر لو انشاءاللہ ولی بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جب سیڑھیاں اترو تو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، یعنی جو بھی ہے سبحان اللہ کہو، کیوں؟ اللہ جو ہے نیچے ہونے سے پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے، اس کا علو ہے، اور جب سیڑھیاں چڑھو، اب چونکہ آپ اونچے ہو رہے ہیں تو کہو اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ۔ فرمایا بس اسی سنت پہ عمل کر لو۔ اس بندے نے لکھا ہے کہ میں نے چند دن سے پابندی شروع کر دی تو 1 مہینے کے اندر اندر میرے اندر انقلاب آنے لگ گیا، میرا سینہ کھل گیا، میرا نور ایمان بڑھ گیا، میری بصیرت عام تام ہو گئی، صرف ایک سنت پہ عمل کرنے سے۔ اب مسواک ہے، یہ سنت ہے، اس کے کرنے سے 70 فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔
اور ادنا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کو بھی پاک کرتا ہے، رب کے راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ جب منہ صاف ہوگا، منہ صاف سے اللہ کا نام لوگے تو اس میں برکتیں ہوں. تو بس یہ چند باتیں ہیں، یاد رکھ لو تو انشاءاللہ تعالی تمہیں پھر کسی پیر کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم خود انشاءاللہ ٹھیک بن جاؤ گے. کہتے ہیں جی کہ میں ایک دفعہ پہلے عمرے پہ آئی ہوں، میں نے عمرہ نہیں کیا تھا چونکہ مجھے ایام حیض آ گئے تھے، میں عمرہ نہ کر سکی. اب میں پھر عمرے پہ آئی ہوں. تو بہرحال اب عمرہ تو تم نے کر لیا ہے، لیکن اسی نیت سے کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ جو میں نے چھوڑا تھا اس کی قضا کر رہی ہوں، اور اس پر بھی تمہیں دم دینی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جب چاہو چھوڑ دو، انتظار کرو حیض سے پاک ہو جاتی عمرہ پورا کر دو. تم نے اگر عمرہ پورا نہیں کیا تو تمہیں دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ بھی کرنا ہوگا، اسی نیت سے کہ جو عمرہ میں نے چھوڑا تھا، جیسے حضور پاک نے عمرۃ القضا کیا. سگریٹ پینا حرام ہے، بالکل حرام ہے، ڈبل حرام ہے. ایک تو یہ ہے کہ بدبودار مادہ ہے جیسے حضور نے منع کیا، دوسرا یہ ہے کہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں جو اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں. سگریٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آدمی موٹا ہو جاتا ہے. سگریٹ پینے سے روٹی کا کیا مقام ہو جاتا ہے، بلکہ کینسر پیدا ہوتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ تو ڈبل حرام ہے. اگر عصر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 2 رکعات جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. لیکن یہاں کے جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اگر طواف کرے تو جب چاہے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی بھی بینک ہو، آپ نے قرضہ لیا ہے، وہ قرضے پہ کچھ یعنی پرسنٹیج لیتا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے. کوئی بھی بینک ہو، چاہے وہ 2% ہو یا 3% ہو یا 14% ہو یا 7% ہو، بالکل حرام ہے. کہتے تھے کہ ایک اچھے نیک آدمی نے مدرسین کے لیے ایک کارڈ بنوایا ہے تامینات کا، جس سے ان کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ کسی اور کا کارڈ لے کے اپنا علاج کرا لیا، تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، تم نے غلط استعمال کیا. اور اچھا اس آدمی کو تو بیماری ہی نہیں تھی نا، وہ تو بیماری نہیں نا جس کا تم نے کارڈ استعمال کیا ہے. تو لہذا اتنے پیسے جو ہیں جس ہسپتال کو تم نے نقصان دیا ہے ان کو دو، یا جس کمپنی کو نقصان دیا ان کو ادا کرو. کمپنی نہ لے کسی طریقے سے دے دیں. اچھا بالکل کوئی خوف ہے، خطرہ ہے، خیرات کر دیں ان کی نیت سے. میں نے حج سے پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، پھر حج کرنے کا ارادہ ہوا تو بالکل آپ کا حج تمتع ہوگا. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمرہ کیا مثلا حج کے بعد شوال میں، پھر آپ اپنے ملک چلے گئے، اب جب واپس آ رہے ہیں تو اب آپ کی مرضی ہے افراد کریں، تمتع کریں، قران کریں.
لیکن عمرے کرنے کے بعد آپ مکے میں ہیں تو اب تمتع ہی کر سکتے ہیں، آپ اور کوئی حج نہیں کر سکتے، قران بھی نہیں کر سکتے۔ قران تو ہوتا ہے نا دونوں کا احرام کٹھے باندھنا، آپ تو عمرہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں، آپ تمتع ہی کریں گے۔ کہتا کہ جی جب کوئی مر جائے تو اس کے بدن کی ناف کے نیچے بال، اب مر گیا اللہ پہ چھوڑے۔ اگر کسی آدمی کی 3 رکعتیں نماز کی چلی گئیں، 1 رکعت بھی نہیں، اب کھڑے ہو کر وہ اسی طرح پوری کرے گا جیسے چھوڑی ہے، یعنی اس کو 1 رکعت میں فاتحہ سورت سب پڑھنی ہوگی، بعد میں جو ہے صرف فاتحہ پڑھے گا۔ وہی بات یاد رکھو، جو چھوٹا ہے وہ پورا کرو۔ وہ رکعت چھوٹی ہے جس میں صرف فاتحہ پڑھتا ہے امام، تم بھی صرف فاتحہ پڑھو۔ وہ رکعت چھوٹی ہے جس میں امام فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور سورت بھی پڑھتا ہے، تم فاتحہ بھی پڑھو گے سورت بھی پڑھو گے۔ جو چھوڑا پورا کرو، ایک موٹی بات ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، مکہ مکرمہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں سے پرائیویٹ بس کے لیے جدہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا، لیکن وہ بس جو تھی مکے کے اندر سے گزر گئی۔ کوئی بات نہیں، تمہاری نیت جدہ ہے، گزر جائے، لاکھ دفعہ گزر جائے۔ اگر ایک آدمی مکے آیا، عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ سے فارغ ہو کے جدے کسی دوست کے پاس جا گیا، اب وہ جدے سے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی عمرہ ضروری نہیں، لیکن کرے تو اچھا ہے، مفت میں عمرہ مل رہا ہے، لیکن نہ کرے تو جدہ کوئی میقات نہیں ہے کہ جہاں سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہو۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہے، لیکن وہ مدینہ منورہ سے جدے گیا، مکے تو آیا ہی نہیں نا۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے ہیں دعا کریں اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ نواب کیسر خان تھے، نواب تھے، لیکن بہت بڑے اولیاء اللہ میں تھے، کراچی میں ہوتے تھے۔ ان کا بڑے حضرت تھانوی سے، اس کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے، بڑے لوگوں سے تعلق تھا، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پہلے شہادت پانے والے صحابی کا نام حارث نہیں تھا، آپ نے رکھا ہے محمد، تو کوئی بات نہیں۔ جو آدمی جدے سے حج کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ حنفی مسلک پر ہے تو مینا، عرفات، مزدلفہ وہ حج نماز قصر کرے گا، مسافر ہے وہ، جدہ تو یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا عربی میں انا بہی، طلاق پتہ نہیں کیا، بہرحال طلاق جناب ہو گئی، عربی بولنے کی کیا ضرورت تھی، طلاق کا لفظ وہ بھی سمجھتی ہے، بہرحال طلاق ہو گئی۔ جیسے بھی عربی میں کہو، فارسی میں کہو، ہندی میں کہو، بنگالی میں کہو، برمی میں کہو، طلاق تو طلاق ہے نا، بلا ہے نا، منہ سے نکلی اور واقع ہو گئی۔ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں بس منہ سے نکل گئی تو ہو گئی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔